نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور آگہی، سبق نمبر 8، نورانی قاعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حروف مدہ اور حروف لین، اس کی مشق کرنا مقصود ہے، اور یہ تختی نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 12۔ تختی نمبر 8 میں حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، جن کو حروف مدہ کا نام دیا گیا، جس طرح ہمارے انگریزی میں واولز ہیں، اے ای آئی او یو، یا واول ساؤنڈ ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ حروف جو ہوا سے شروع ہوتے ہیں، ہوا پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ مدہ اس لیے کہ ان پہ بعض اوقات مخصوص حالات میں مد ہو جاتی ہے، ان کو کھینچ کے لمبا بھی کیا جاتا ہے۔ وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے واو جب ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اور الف جب ساکن ہو، الف ہوتا ہی ساکن ہے، کیونکہ اگر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو اس کو پھر الف کہتے ہی نہیں، پھر اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جب زبر ہو، اور یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، اس کا عام طور پہ مجموعہ بیان کیا جاتا ہے با بو بھی، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دو او تی نا۔ او حمزہ واو پیش او، یہ واو مدہ، تی تا یا زیر تی یا مدہ، نا یہ الف مدہ، نون الف زبر نا۔ تو یہ پوری مشق اسی کی پریکٹس کے لیے ہے۔ حروف مدہ یہ 3 ہوئے، واو الف یا، لیکن کب؟ جب واو ساکن ہو اور پہلے پیش، یا ساکن ہو پہلے زیر، الف ساکن ہو پہلے زبر۔ یہ اس کا انہوں نے با بو بی، با الف زبر با، الف مدہ، با واو الف پیش بو، واو مدہ، با یا زیر بی، یا مدہ، با بو بی، تا تو تی۔ اس کو اتنی ہی مقدار میں کرنا، یہ نہیں ہے تا تو تی، وہ غلط ہو جائے گا، وہ پھر صرف تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو ہو جائے گا، تا تی تو، تا تو تی، نہ بہت لمبا کرنا، تا تو تی نہیں، بس ایک الف جتنی مقدار ہے۔ زبر جو ہے یہ نصف الف ہوتا ہے، اور یا نصف یا ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، اور واو نصف پیش ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا لمبا کر دیں تو نیا ایک حرف بن جاتا ہے۔ پھر سنیں، با بو بی، تا تو تی، سا سو سی، حا حو حی، خا خو خی، را رو ری، زا زو زی، طا تو تی، ظا ظو ظی، فا فو فی، ہا ہو ہی، یا یو یی، آ او ای، جا جو جی، دا دو دی، زا زو زی، سا سو سی، شا شو شی، صا سو سی، ضا ظو ظی، عا غو عی، غا غو غی، قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، وا وو وی۔ اب آگے حروف لین،
صرف یہ دو ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو لین اس وقت ہوگا جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اور یا لین اس وقت ہوگا جب یا ساکن ہو اور پہلے زبر ہو۔ صرف واو لین، لین کا معنی ہے نرمی سے، اس میں بھی بعض کا مد کی جاتی ہے، کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس کی بھی پریکٹس ضروری ہے۔ تو تئی، ثو ثئی، دو دئی، زو زئی، رو رئی، زو زئی، سو سئی، شو شئی، سو سئی، دو دئی، تو تئی، غو غئی، لو لئی، نو نئی، او ای، بو بئی، جو جئی، حو حئی، خو خئی، عو عئی، غو غئی، فو فئی، قو قئی، کو کئی، مو مئی، وو وئی، ہو ہئی، یو یئی۔ تو ان کی بار بار پریکٹس کرنے سے ان کو درست طریقے سے ادا کرنے کی صلاحیت انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگی۔ نماز جنازہ، ایمان کی صفات و 6 کلمہ جات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا جو ہے اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں گے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب ان میں اے میرے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے اپنی رحمتوں کے۔ تو اس میں اللہم، ایک تو اللہ لام موٹا کرنا ہے، پھر ہم میم کے اوپر شد ہے لہٰذا غنہ کرنا ہے، ایک الف جتنی دیر لگانی ہے۔ لیکن دوسرا جو میم جب پڑھیں گے اللہم، ما کو مف فا کے ساتھ ملا دیں، مفتح، یہ ہا جو ہے اس کو یہ گلے سے رگڑتا ہوا نکلے گا۔ اللہم افتح لی، یہاں یہ دیکھیں یا مدہ آ گئی، یا ساکن ہے پہلے، لام کے نیچے زیر ہے، تو یہاں مد ہوگی۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ یا سکون آ جائے تو مد ہو جاتی ہے۔ تو لی ابواب، اب یہ با کے اوپر کلکلہ ہے، یہ صفت اس کی لازمی ہے کلکلہ با کی۔ اب وا، یہ اب وا با، تو اب وا پڑھیں گے تو یہ با نہیں پڑھی جائے گی، اب وا با رحمتک، یہ را کے ساتھ یہ موٹا ہے، ہا کو گلے سے صحیح طرح رگڑتے ہوئے نکلے، رحمتک، تک یہ کریں گے تو 2 نقطے والا کاف ہو جائے گا، کلکلہ نہیں کرنا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو اے میرے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا۔ تو یہاں بھی وہی اللہ لام موٹا، ہم میم پھر ساکن، یہاں مادہ ہوگی، اس کے اوپر شد ہے، انی نون اور میم، یہ 2 ایسے حروف ہیں جب بھی اس پہ شد آئے گی تو غنہ بھی ہوگا، ایک الف جتنی دیر بھی لگائیں گے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، انی، یہاں پھر آگے یہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہے، نون ہے اس سے پہلے، اس کے نیچے زیر ہے، اور آگے اسالو کا، تو حمزہ سے یہ شروع ہو رہا ہے اس لیے مد ہے، انی اسالو کا، اس سین کی سیٹیاں لگے، من، یہاں ایک فا ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، یہ ہم انشاءاللہ قاعدان قریب پڑھ لیں گے۔ تو من فضلک،
فاضلک، فاد یہ بھی نہیں پڑھنا، فاز یہ بھی نہیں پڑھنا، فاضلک، لیک یہ کاف کا قلقلہ بھی نہیں کرنا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو اس کی اچھی طرح پریکٹس بھی کرنی ہے، اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سیگمنٹ میں ہم تجوید و قرات کے اصول و ضابطے پڑھتے ہیں۔ صفات لازمہ کا چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ صفات لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی حرف کی لازمی صفت ہو، اگر خدا نخواستہ وہ ادا کرنے سے رہ جائے تو وہ حرف گویا کہ حرف ہی نہ رہے، کوئی اور حرف ہو جائے گا، یا وہ مٹ جائے گا، یا ختم ہو جائے گا، یا لنگڑا لولا ہو جائے گا، اور اس کا اصل جو وصف ہے وہ ادا ہونے سے رہ جائے گا۔ لہٰذا ہر حرف کی جو صفت لازمی ہے اس کو ہر صورت ادا کرنا ضروری ہے۔ جو عارضی ہے وہ بعض حالتوں میں ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی۔ تو صفات لازمہ جو ہیں وہ کل 17 صفات ہیں، ان میں سے ہم نے 6 ابتدائی صفات جو ہیں وہ پڑھی تھی۔ آج ہم 7ویں صفت جو ہے، صفت اطباق جو ہے، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اطباق لپٹنا اور اچھی طرح ملنا۔ اس کے ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ اوپر کے تالو سے لپٹ جاتا ہے۔ یہ 4 حروف ہیں، ان کو حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ طا، ظا، صاد اور ضاد۔ یہ 4 حروف جو ہیں جب بھی یہ پڑھے جائیں گے، میں نے آپ کو اس کا طریقہ عرض کیا تھا، کسی حرف کا مخرج اور صفت معلوم کرنی ہو تو اس کو ساکن کریں، اور اس سے پہلے ایک حمزہ لگائیں زبر زیر پیش کے ساتھ، پہلے زبر کے ساتھ لگا کے پڑھیں۔ مثلا طا ہے تو حمزہ طا زبر آت، آت۔ تو یہ ایک تو پتہ چلا کہ وسط زبان اور یہ کس طرح لپٹ کے اس کے ساتھ پڑھا گیا۔ تو اس دوسرا یہ پتہ چلا کہ اس میں زبان لپٹ بھی گئی اور اس میں صفت قلقلہ کا بھی اظہار ہوا۔ ایک حرف میں متعدد صفات ہوتی ہیں اور ہر صفت کو اپنی جگہ پہ صحیح طور پہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آت، ایت، اوت، آت، یہ کس طرح زبان لپٹ گئی، تو اطباق کے میں نے لپٹ جانا، اسے او، ایل، اُز، زبان لپٹ گئی۔ اس، 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 اب، از، از۔ تو یہ 4 حروف میں ہے۔ 8ویں صفت ہے انفتاح۔ انفتاح میں نے جدا اور علیحدہ ہونا۔ اس کے ادا ہوتے وقت زبان کا بیچ تالو سے نہیں لپٹتا بلکہ الگ رہتا ہے، جیسے تابوت کی تا جو ہے اس کو حروف منفتح کہتے ہیں۔ اطباق کے علاوہ باقی حروف میں انفتاح کی صفت موجود ہے، یعنی 4 حروف یہ طا، ظا، صاد اور ضاد یہ مطبقہ ہیں، تو باقی اس کے علاوہ جو 25 حروف ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ منفتح ہوں گے، جس میں زبان کے ساتھ زبان تالو سے نہیں لپٹے گی۔ اگر ان کو ادا کرتے وقت زبان کو لپیٹ دیں گے تو وہ پھر ان کی صفت ضائع ہو جائے گی۔ مثلا با ہے آب، ایب، اوب، ہونٹوں کا سارا کام ہے، اور یہ زبان جو ہے وہ کسی جگہ بھی جا کے پیچھے نہیں تالو سے لپٹ رہے۔ آگے نامی صفت ہے صفت اذلاق، زبان اور ہونٹ کے کنارے سے ادا ہونا۔ اس کے ادا ہوتے وقت آواز مخرج سے آسانی اور جلدی سے نکل جاتی ہے، جیسے قل کی لام، یہ 6 حروف ہیں، ان کو حروف مزلقہ کہتے ہیں، جس کا مجموعہ ہے فر من لب، فا، را، میم، نون، لام اور با، اف، 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 ار، 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 یعنی کوئی زور زمائنی سے کرنی پڑتی، زبان اور ہونٹ کے کنارے سے تیزی سے نکل جاتے، ادا ہو جاتے ہیں۔ اب، اب، اوب، ان، ان، ال، ال، ال۔ اور
10ویں صفت ہے اسمات۔ اسمات میں نے روکنا، اس کے ادا ہوتے وقت آواز رک کر گرانی سے نکلتی ہے، جیسے عذاب کی زال جو ہے عذاب، عذاب۔ جن حروف میں یہ صفت ہو انہیں مصمتہ کہتے ہیں۔ اذلاق والے حروف کے علاوہ باقی دوسروں میں اسمات کی صفت موجود ہے، یعنی یہ 6 حروف فر من لبن کو چھوڑ کر باقی سب کے اندر صفت اسمات ہے، یعنی وہاں آواز رک کر گرانی سے ادا ہوتی ہے، جیسا از، 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 اسی طرح ات، ات، ات۔ اگلی صفت جو 11ویں ہے وہ صفیر ہے، سیٹی۔ اس کے ادا کرتے وقت آواز میں سیٹی پیدا ہوتی ہے، جیسے عزیز کی زا۔ ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں پرندے کو بھی صفیر کہتے ہیں، سیٹی مارتا ہے، تو اس کا مجموعہ ہے زا، سین، صاد۔ یہ 3 حروف میں صفت پائی جاتی ہے، از، 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 اس، 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 اس۔ تو جو پہلی 10 ہم نے صفتیں پڑھی ہیں یہ 5 5 کی ضد تھیں، لیکن اگلی جو 7 ہم پڑھ رہے ہیں یہ 11ویں 12ویں جو ہے یہ الگ صفت ہے جو انہی حروف میں پائی جاتی ہے۔ 12ویں صفت ہے قلقلہ، یعنی جنبش اور حرکت۔ اس کے ادا کرتے وقت آواز میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے آب۔ ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ اس کا مجموعہ ہے قطب و جدن۔ قطب و جدن یعنی قاف، طا، با، جیم اور دال۔ مثلا آق، ایق، اوق، آت، ایت، اوت، آب، ایب، اوب، آج، ایج، اوج، عد، عید، اود۔ تو ان کو جب ادا کریں تو مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، آواز لوٹ کے آتی ہے۔ اس کی بار بار مشق کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی اس کی درست ادائیگی کا ملکہ حاصل ہوگا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور آگہی دورہ تجوید و قرات کے ضمن میں 30ویں پارے کی 20 چھوٹی صورتوں کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8ویں سبق میں سورہ کافرون ہم اس کی مشق کریں گے۔ یہ 4 کل جو ہیں ان میں یہ قدرے ذرا لمبی اس کے آیات جو ہیں اس کو زیادہ اہتمام سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قل، یہ قاف جو ہے یہ کل کاکے والا نہیں پڑھنا، یہ کل بیل ہوتا ہے، بلکہ قل، آق، ایق، اوق۔ ابھی صفت قلقلہ آپ نے پڑھی، قل یا ایہا الکافرون۔ تو یا یہاں مد ہے، تو ایہل، یہ ہا حلوے والی نہیں پڑھی، 2 آنکھوں والی 2 چشمی ہا اس کو کہتے ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون، کافرون نہیں کہنا۔ لا اعبد ما تعبدون، یہ لا پھر مد ہے یہاں پہ، لا اعبد، لا اعبد، تو آئین تو کہاں گئی پھر، لا اعبد، عین جو ہے اعبد ما تعبدون، ما تعبدون، تعبدون، تو وہاں پھر جو ہے وہ عین رہ جائے گی، تعبدون، باقاعدہ عین جو ہے وہ ادا ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہاں پر بھی ولا، یہاں پھر مادہ، یہ الف مدہ کی مثال آج آپ نے اس کی مشق بھی کی ہے۔ الف ساکن ہے، پہلے لام، اس کے اوپر زبر، پھر یہاں مد ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے۔ ولا انا، انا الف نہیں پڑھنا، یہ صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ عابدون، عابدون الف سے نہیں پڑھنا، وہ عبد العباد اور اس کا معنی یہ عابد، تو یہ عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ عابدم، یہاں پھر میم کے اوپر شد ہے تو یہاں گناہ ہوگا، دیر لگے گی۔ عابدتم، عابدتم، اس کو حمزہ کے ساتھ، حمزہ نہیں پڑھنا، عین پڑھنا، عابدتم۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
عابدون ما اعبد، یہاں پر بھی تم یہاں اخفا کریں گے، اور عابدون عین اہتمام سے ادا کریں گے، پھر ما اعبد، ما اعبد نہیں اعبد عین پڑھا جائے، پھر آگے لکم دینکم ولی دین، اب اس کو دہرائیں، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کی بار بار آپ نے مشق کر کے اس کو اچھی طرح زبانی تیار کرنا ہے۔ شکریہ۔